ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا۔ قال اللہ تعالی وَأَيُّوبَ اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یاد کریں ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حدیث نمبر 1۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 6774 نمبر حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن کی بجائے اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندیدہ اور بہتر ہے، جبکہ دونوں میں ہی بھلائی ہے۔ جو چیز تجھے فائدہ دیتی ہے اس کی حرص رکھ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر اور عاجز ہو کر نہ بیٹھ جا۔ اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہہ اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ایسے ہوتا، بلکہ یہ کہہ جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا۔ پس بے شک کلمہ لو اگر شیطانی اعمال کو شروع کرتا ہے۔ غموں اور دکھوں کا انوکھا علاج۔ قال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس پر صلاۃ بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ حدیث نمبر 2۔ یہ حدیث پاک سیاستہ میں موجود ہے۔ حضرت طفیل اپنے باپ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پچھلی رات کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا یاد کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا یاد کیا کرو۔ الراجفہ سور پھونکے جانا آ چکی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے الرادفہ دوسری مرتبہ سور پھونکا جانا ہے۔ موت سروں پر آ چکی ہے، موت آ چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، مجھے بتائیے میں آپ پر کس قدر درود پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جتنا چاہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا، دن کا چوتھا حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جتنا چاہے، لیکن اگر تو اس سے بھی زیادہ پڑھے تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا آدھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جتنا چاہے، لیکن اگر تو اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا، کیا 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری مرضی، لیکن اگر تو اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا، کیا ہر وقت آپ پر درود پڑھتا رہا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرے تمام غم دور اور تیرے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ انبیاء کرام پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔
اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال اللہ تعالی ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلہم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا ان نصر اللہ قریب۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 214۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر کیا تمہارا خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہیں ان لوگوں کی مانند مشکلیں پیش نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزرے، ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی، آگاہ رہو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔